بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ تربیت اولاد کے سلسلے میں ایک اور اہم موضوع لے کر ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں، اور وہ موضوع ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ ہم نے اپنی بچوں کی تربیت کرنی ہے تو اس میں یہ والا موضوع جو ہے یہ بہت اہم ہے۔ آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہ دور فتنوں کا دور۔ اس امت کا جو پہلا حصہ تھا وہ خیر کا تھا، اور اب ہم اس امت کے آخری حصے سے گزر رہے ہیں۔ فتنے روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک فتنہ ختم ہوتا ہے تو کوئی نیا فتنہ جنم لے لیتا ہے۔ آپ اپنے آس پاس دیکھیں تو اس فتنوں کے دور میں اپنے بچوں کو کیسے تربیت ہے؟ ہماری نسل نے انہی حالات میں زندگی گزارنی ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک بات میں آپ سے ضرور کروں گی کہ اس امت کے آخری دور کی اصلاح بھی ویسے ہی ہوگی جیسے کہ پہلے دور کی اصلاح ہوگی۔ کیسے؟ پہلے دور کی اصلاح کیسے ہوئی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا آغاز دیکھیے، ایک ایک شخص کو آپ سمجھا رہے ہیں، بڑی دل سوزی کے ساتھ، بڑی ہمدردی کے ساتھ، اور ایک احساس ذمہ داری کے ساتھ۔ تو اس امت کے آخر کی اصلاح بھی ایسے ہی ہوگی جیسے کہ پہلے کی اصلاح ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور صحابہ کا دور تو اسوہ حسنہ تھا۔ حالات جتنے بھی مشکل ہوں، نا امید نہ ہوں، اپنے عزائم کو بلند رکھیں اور کوششوں کو تیز تر کر دیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے جس کے ساتھ ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کر سکیں۔ قرآن مجید ہمیں کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ تو ہمارے خیر الامت ہونے کی وجہ ہی یہی ہے۔ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو ہم بہترین امت کہلانے کے حقدار ہی نہیں رہتے۔ اسی طرح سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ایسے فتنوں سے بچو جو تم میں سے صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا بلکہ عام لوگوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ ان کا قصور یہ ہوگا کہ انہوں نے کیوں ان فتنوں کو روکنے کی کوشش نہ کی، نیکی کا حکم کیوں نہ دیا اور برائی سے کیوں نہ روکا۔ اسی کی تشریح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں اس کی تشریح ہمیں ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک کشتی کی مثال آپ نے ایک کشتی کی مثال دی، اور آپ نے بتایا کہ اس کشتی کے دو حصے ہیں۔ نچلے والے لوگ اوپر والے لوگوں سے پانی مانگتے ہیں، اوپر والے لوگ ان کے پانی مانگنے سے تنگ ہوتے ہیں، تو نیچے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کشتی کی تہہ میں ایک سوراخ کر لیتے ہیں، وہاں سے ہم سمندر سے پانی لے لیتے ہیں تاکہ اوپر والے جو ہمارے پانی مانگنے سے تنگ پڑتے ہیں وہ تنگ نہ پڑے۔ اب نچلے والے کشتی کے پیندے میں نچلے والے کشتی کے پیندے میں سوراخ کرنا چاہتے ہیں۔ اب اگر اوپر کی منزل والے لوگ انہیں روک لیں گے تو وہ نیچے والوں کو بھی غرق ہونے سے بچا لیں گے اور اپنے آپ کو بھی غرق ہونے سے بچا لیں گے۔ تو یہ مثال آپ کو بتا رہی ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور ایک برائی معاشرے میں پھیل جاتی ہے تو صرف برائی کرنے والا ہی اس کی لپیٹ میں نہیں آتا، بلکہ پورے معاشرے میں جب وہ برائی پھیل جاتی ہے تو ہماری اولادوں نے بھی تو اسی معاشرے میں رہنا ہوتا ہے، ہم نے بھی اسی معاشرے میں رہنا ہوتا ہے، ہم سارے اس گناہ کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، اور پھر عذاب اللہ کی طرف سے آتا ہے جو کہ تمام لوگوں پر آتا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم نے امر بالمعروف نہ کیا، نہی عن المنکر نہ کیا، تو ہم سب اس
فتنے کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ اور آج آپ دیکھ لیجیے ہمارے ملک میں جتنی کرپشن ہے، جتنی بے حیائی ہے، جتنا ظلم ہے، جتنی بے ایمانی ہے، جتنا جھوٹ اور منافقت ہے، اگر ہم نے اس کو آغاز میں روکا ہوتا تو آج یہ حالات یہاں تک نہ پہنچتے۔ آج ہمارے حکمران جو کر رہے ہیں، کیسے انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے کے قریب پہنچا دیا ہے، تو یہ سارے ہمارے معاشرے کے اجتماعی جرائم۔ بہرحال ان حالات میں ہم نے کم از کم اصلاح کرنی ہے۔ کیسے کریں؟ مسئلہ تو یہی ہے، سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں، سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں، کیونکہ جو گناہ آپ خود کر رہے ہیں آپ اس سے دوسروں کو کیسے روک سکتے ہیں؟ سب سے پہلے خود اس کے لیے عملی نمونہ بنیں۔ اپنی جب آپ اصلاح کر لیں گے اس کے بعد پھر اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کے بعد پھر اپنے ملنے جلنے والے اپنے رشتہ داروں کی اصلاح کریں۔ آپ کے جو ہمسائے ہیں، آپ کے جو رشتہ دار ہیں، آپ کے جو آس پاس لوگ ہیں، ان کی اصلاح کریں۔ ہر شخص اسی انداز سے اصلاح میں حصہ لے سکتا ہے، اس لیے یہ کبھی نہ کہیں کہ میں کیا کروں۔ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، سب سے پہلے آپ کی اپنی ذات ہونی چاہیے۔ اصلاح کی تمام تحریکیں اس لیے ناکام ہوتی ہیں کہ انسان دوسروں کی اصلاح کرنے لگ جاتا ہے لیکن اپنی اصلاح نہیں کرتا۔ اگلا دیکھنے والا کہتا ہے خود تو یہ کام کر رہے ہیں اور ہمیں اس بات سے روک رہے ہیں، تو لہٰذا اصلاح ہمیشہ آپ کی اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے۔ ایک آدھ بات اور کر کے میں اپنی بات ختم کروں گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ادعو الی ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ دعوت دو، اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دو اور ان سے اچھے طریقے سے بحث کرو۔ لہٰذا جس کو کوئی بات آپ نے سمجھانی ہے، جس کو کسی بات سے روکنا ہے یا حکم دینا ہے، اس کے لیے آپ کو دل سوزی چاہیے، آپ کو ہمدردی چاہیے، محبت چاہیے۔ مخاطب کو ری ایکشن میں نہ لائیے، مخاطب کے حالات کا خیال رکھیے، مخاطب کے مینٹل لیول کا خیال رکھیے اور پوری ہمدردی اور محبت کے ساتھ یہ کام انجام دیں، ورنہ آپ کامیاب نہ ہوں گے۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى